Today we discuss about the MPIO. MPIO के ऑब्जेक्टिव्स जो हम अचीव करना चाहते हैं इसको रीड करने के या इसको कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि MPIO की बेसिक्स क्या हुआ करती हैं और उसका जो एक बेसिक इंटरफेस है बेसिकली हम उससे फेमिलियर हो जाए। अब इनको हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया हुआ है। MPIO बेसिक्स जो हैं वो आपके पास क्या होती रहती हैं। The sending MPIO provides a low-level interface to carrying out parallel I/O. The MPIO API has a large number of routines. As MPIO is part of MPI, you simply compile and link as you would any normal MPI program. Facilitate concurrent access by groups of processes. इट मीन्स कि कोलेक्टिव आयो भी की जा सकती है और एटॉमिसिटी रूल्स भी आपके पास आते हैं। ठीक है, अब ये बुनियादी तौर पे MPI को हमने जहाँ पे डिस्कस किया था तो उसके अंदर इसकी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी जो है वो हमने इसको डिस्कस की थी। अब सिंपल आयो से रिलेटेड ही है लेकिन बहरहाल फीचर्स MPI के ही रहेंगे कि आप जो है वो जिस तरीके से MPI के प्रोग्राम्स को कंपाइल करते थे सेम आपके पास ये सारा प्रोसेस भी वैसे का वैसे रहेगा। प्रोग्रामिंग के साथ प्रोग्रामिंग के हवाले से भी डेवलपमेंट का इंटरफेस भी वही रहेगा। अब यहाँ पे जब आप IO इंटरफेसेस की बात करते हैं तो MPI IO कैन बी डन इन टू बेसिक वेज कि दो डिफरेंट वेज आपके पास हुआ करते हैं। एक आपके पास ये होता है कि इंडिपेंडेंट MPIO की बात कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास क्या होता है कि फॉर इंडिपेंडेंट IO ईच MPI टास्क इज़ हैंडलिंग द IO इंडिपेंडेंटली यूजिंग नॉन कोलेक्टिव कॉल्स लाइक कि यहाँ पे हम बुनियादी तौर के ऊपर ये याद रखिए कि नॉन कोलेक्टिव कॉल्स हैं वो सीरियल वाली जैसे पॉजिक्स की थी। ठीक है, अब उसमें क्या है कि MPI फाइल राइट MPI फाइल रीड ये सिंपल फाइल से रीड और राइट ये सीक्वेंशियल हैं और इसमें पैरेललिज्म नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट आपके पास आयोज आपके पास होती है। ये पॉजिक्स आयो की से ही फेमिलियर है उसी के साथ की है सिमिलर है लेकिन ये स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं to drive data types and thus non-contiguous data and non-uniform strides and can take advantage of MPI heads। ठीक है, तो ये बहरहाल उसके मुकाबले में चूँकि ये है तो POSIX के मुकाबले में ये कुछ ये फीचर्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है। फिर जो सेकंड आपके पास हुआ करती है वो क्या है कलेक्टिव MPIO। ठीक है, कलेक्टिव MPIO की जब हम बात करते हैं तो वो आपके पास क्या आता है कि व्हेन डूइंग कलेक्टिव IO all MPI tasks participating in IO has to call the same routines। बेसिक रूटीन्स आर अब यहाँ पे आपके पास ये है कि वो कौन सी है MPI फाइल अंडरस्कोर राइट अंडरस्कोर ऑल और जब आप रीड करेंगे तो MPI फाइल अंडरस्कोर रीड अंडरस्कोर ऑल। तो ये बेसिकली वो रूटीन्स हैं जिनको कॉल करते हुए आप ये रीड और राइट के ऑपरेशंस जो हैं वो कलेक्टिव फॉर्मेट में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं दिस अलाउज द MPI लाइब्रेरी टू डू IO ऑप्टिमाइजेशन के आप बुनियादी तौर के ऊपर जो IO की ऑप्टिमाइजेशन है उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है। अब जब हम बात करते हैं कि फ़ाइल MPI कलेक्टिव राइट एंड ऑप्टिमाइजेशंस की तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो जो प्रोसेस का डाटा है आपके पास प्रोसेस ज़ीरो डाटा प्रोसेस वन डाटा। ठीक है, अब उनको जब आप एग्रीगेट करते हुए वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर और उसके बाद वो राइट के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, कि व्हेन राइटिंग इन कलेक्टिव मोड द MPI लाइब्रेरी कैरीज आउट अ नंबर ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस। वो क्या क्या आपके पास इट यूजेस फ्यूअर प्रोसेसेस टू एक्चुअली डू द राइटिंग कि राइटिंग के लिए बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो मिनिमम जो प्रोसेसेस हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, टिपिकली वन पर नोड कि एक नोड के ऊपर जो है वो एक राइट का ऑपरेशन जो प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाए। ठीक है,
اٹ ایگریگیٹس ڈیٹا ان اپروپریٹ چنکس بیفور رائٹنگ. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پروسیس زیرو کا ڈیٹا ہے، پروسیس ون کا ڈیٹا ہے، ٹو کا ڈیٹا ہے، تھری کا ڈیٹا ہے، اور نیچے وہ کیا کر رہا ہے، ایگریگیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ایگریگیٹ کرنے کے بعد یعنی ان چنکس کو پراپرلی اس نے کیا کیا، ایک سرٹن فارمیٹ کے اندر لے کے آیا آپ کے پاس. آنے کے بعد پھر اس کو کیا کیا، رائٹ کیا. اب یہ کولیکٹیو آپ کے پاس رائٹ آئے گا. ٹھیک ہے نا، وہ ون بائی ون کے پہ نہیں آئے گا کہ وہ جو آپ کے پاس ایک ایگریگیشن اس نے کی ہے وہ پورے کے پورے جو ہے وہ ڈسک کے اوپر جو ہے وہ رائٹ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایم پی آئی او انٹریکشن ود لسٹر کی، تو اس صورت میں کیا تھا کہ انکلوڈیڈ دا کرے ایم پی ٹی لائبریری انوائرمنٹل ویریبلز یوز ٹو ہیلپ ایم پی آئی او آپٹیمائز آئی او پرفارمنس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بیکورڈ ایم پی آئی سی ایچ، ایم پی آئی آئی او، سی بی الائن ہے، انوائرمنٹل ویریبلز ہے، یہ ڈیفالٹ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہینڈس انوائرمنٹل دوسری آپ کے پاس آئی. تو یہ وہ لسٹر کے ساتھ بنیادی طور کے اوپر یہ یوٹیلائز کیے جاتے ہیں وہ اس کی انٹریکشن کے لیے ایم پی آئی کے ساتھ، کیونکہ لسٹر جو ہے وہ جو فائل سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے. کین سیٹ اسٹرپنگ فیکٹر اینڈ اسٹرپنگ یونٹس فار فائلز کریٹڈ ود ایم پی آئی آئی او. If writes and or reads utilize collective calls, collective buffering can be utilized. ٹھیک ہے. Romeo underscore CB underscore read or write to approximately strip align IO within Lustre. ٹھیک ہے نا. یہ بنیادی طور پہ یہ وہ ہے جس کے تھرو آپ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مین ایم پی آئی فار مور انفارمیشن. تو یہ بنیادی طور پہ وہ کچھ بیسکس ہی ہیں جن کو فردر آپ جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں اپنے ڈفرینٹ آن لائن بھی آپ یا ڈفرینٹ بکس کے اندر جو اس سے ریلیٹڈ ہیں آپ ان کو کنسلٹ کریں گے تو آپ کو فردر ڈیٹیل جو ہے اگر آپ اس میں پروگرامنگ کرنا چاہیں گے تو آپ کو فردر ڈیٹیل جو ہے وہ اویلیبل ہوا کرتی ہے. ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ بفرڈ آئی او کا. اب بفرڈ آئی او میں ہم نے پریویسلی ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ بنیادی طور کے اوپر پہلے بفرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد رائٹ کا آپریشن کرتے ہیں. یعنی وہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ کا آپریشن ہے وہ بفرنگ کی بیس کے اوپر آپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اس کے ایڈوانٹیجز کیا مل رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایگریگیٹس کرتا ہے اسمالر یا ریڈ اور رائٹ کے آپریشنس کو انٹو اے لارجر آپریشنس. کہ وہ بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے چنکس ہوتے ہیں ان کو ملا کے پہلے ایک بڑا چنک بناتا ہے اور پھر اس کو جو بھی آپریشن ہے اس کے کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا سائز بن جاتا ہے. نیٹ ورک کے اوپر اس کو موو کرنا ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ رائٹ کا آپریشن کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے لسٹر کے اندر ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ 1 ایم بی کی اسٹرپ ہے یا آپ کے پاس 32 ایم بی کے اسٹرپ سائز ہے. تو اس اسٹرپ سائز کے حساب سے بنیادی طور کے اوپر اگر آپ کریں گے تو اس صورت میں آپ کے رائٹ کے آپریشنز جو ہیں وہ آپٹیمائزڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ایگزامپلز ہیں او ایس کرنل بفر اور ایم پی آئی آئی او کولیکٹیو بفرنگ جو ہے وہ اس کی ایگزامپل آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں. اب اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ آپ کے لیے ایڈیشنل میموری چاہیے ہوا کرتی ہے بفرنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ سیریلائز آئی او کی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ موو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں تھوڑی سی جو احتیاط کرنی پڑتی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ جب آپ جو فریکوینٹ بفر فلشز ہے کین ایڈورسلی افیکٹ دا پرفارمنس آپ کے پاس کہ جب آپ بفر ڈائیو کے ساتھ آتے ہیں تو یہ ایک اگر آپ فریکوینٹلی بفر فلشز کریں تو وہ جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک ایڈورس امپیکٹ پڑتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ بفرڈ آئی او کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ اپوسٹ پروسیسنگ اپلیکیشن رائٹس 1 جی بی فائل. ہم یہ ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک 1 جی بی کی فائل ہے جس کو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ہم نے رائٹ کرنا ہے. یہ پوسٹ پروسیسنگ اپلیکیشن. ٹھیک ہے. اب دس occurs فرام ون رائٹر
but occurs in many small writes operations. ٹھیک ہے کہ ایک ہی رائٹر نے کیا ہے لیکن مختلف چھوٹے چھوٹے رائٹ آپریشنس کے ساتھ اس نے رائٹ کیا ہے. تو اس صورت میں اس کو کتنا ٹائم لگا؟ آلموسٹ 1080 سیکنڈز یا 18 منٹس اپروکسیمیٹلی ٹو کمپلیٹ دا آپریشن. لیکن اگر ہم یہیں پہ بفر کر لیں، ٹھیک ہے کہ وین آئیو بفرز ور یوٹیلائز ٹو انٹرسیپٹ دیز رائٹس ود 64 ایم بی بفرز، یعنی 4 ہمارے پاس بفر تھے جن میں سے ہر بفر کا سائز جو ہے وہ 64 ایم بی. تو 64 ایم بی کا ڈیٹا ہم بنیادی طور کے اوپر اسٹور کر سکتے. تو اس صورت میں کیا ہوا کہ کتنا ٹائم لگا؟ ٹیک 4.5 سیکنڈس ٹو کمپلیٹ. ٹھیک ہے نا. اب اپروکسیمیٹلی کتنا ہوا؟ 99.6% ریڈکشن ان ٹائم آپ نے کیا کیا؟ گین کیا. تو بفرنگ جو ہے وہ کچھ کیسز کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ اس وے کے ساتھ جو ہے وہ بینیفٹس بھی پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب آپ آئیو کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اب ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے آتے ہیں کہ اس کی بیسٹ پریکٹسز آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے. کہ ریڈ اسمال شیئرڈ فائلز فرام اے سنگل ٹاسک. اسمال فائلز آپ کے پاس کیا ہیں کہ وہ کتنی ہوگی؟ گریٹر دین 1 ایم بی ٹو 1 جی بی آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں جب آپ اسمال فائلز کی بات کرتے ہیں. ایکسیس بائی اے سنگل پروسیس. آپ کے پاس میڈیم سائز فائلز جو ہوا کرتی ہیں وہ گریٹر دین 1 جے بی ہوا کرتی ہے ایکسیس بائی اے سنگل پروسیس. اور لارج فائلز جو ہیں وہ 1 جی بی سے یعنی لیس دین 1 جی بی جو ہے وہ آپ کے پاس میڈیم سائز 1 ایم بی ٹو اس میں آپ کے پاس آتی ہیں. اور لارجر سائز جو ہے وہ 1 جی بی سے کافی بہت بڑی جو فائلز ہوا کرتی ہیں وہ آپ کے پاس لارج سائز کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ لمٹ دا نمبر آف فائلز ود ان اے سنگل ڈائریکٹری. ایک آپ کے پاس جو بیسٹ پریکٹسز میں ہیں کہ جو نمبر آف فائلز ہیں ایک سنگل ڈائریکٹری کے اندر ان کو کیا کرے؟ لمٹائز کر دیں. پلیس اسمال فائلز آن اے سنگل او ایس ٹی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور آپ کی پریکٹس کیا ہونی چاہیے؟ وہ آپ کے پاس یہ ہے کہ پلیس ڈائریکٹریز کنٹیننگ مینی اسمال فائلز آن سنگل او ایس ٹی. اور پھر اوائڈ اوپننگ اینڈ کلوزنگ فائلز فریکوینٹلی. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہمارے پاس پریکٹسز تھیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بیسک گائیڈ لائنز تھیں جن کی بیس کے اوپر ہم بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ جو اپنے آپریشنز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں یا آپٹیمائزڈ کر سکتے ہیں.